الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اور دین اسلام دینے کا مقصد اللہ کا یہ ہے ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ہم پورے عالم میں اس دین کو لے کر جائیں۔ اسی لیے داعی کا ذہن عالمی ہونا چاہیے، قریہ گاؤں والا یا سٹی یا ٹاؤن والا ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ ایک محلے والا ذہن ہے بس، یا ایک گاؤں والا ذہن ہے بس، یا ایک شہر والا ذہن ہے کہ مجھے تو یہی محنت کرنی، آگے کچھ نہیں۔ داعی کی بڑی صفت میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اس کا ذہن اتنا وسعت والا ہو کہ پورا عالم اس کے ذہن کے کونے میں بسا ہو، کہ ہمیں تو ورلڈ لیول پر کام کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ نے دین کے اعمال جو رکھے ہیں، وہ اذان آپ دیکھیں، جو اذان ہندوستان میں ہے وہ اذان آس پڑوس کے ملکوں میں آپ دیکھ لیجیے، وہی اذان ہو رہی ہے۔ اگر یہ صرف ایک ملک کے لیے ہوتا تو اس ملک میں اذان ایک ہوتی، دوسرے ملک میں دوسری ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہ عالمی مذہب ہے، عالم کے ہر انسانوں میں سے مرد عورت، بچے بڑے بوڑھے، سب کے لیے یکساں دین ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری تعلیم کے تینوں حصوں میں سے پہلا حصہ قرآن پاک کا حلقہ لگانا ہوتا ہے، جو قرآن سب سے پہلے ہے ہمارے یہاں پر۔ یہ قرآن آپ کو جو ہندوستان کے اندر ہے وہی آپ 7 کانٹیننٹ کے اندر چلے جائیے، آپ ایشیا کے 48 ممالک گھومیے، آپ افریقہ کے 54 ملکوں میں جا کر کے دیکھیے، یورپ کے 48 ملکوں میں جا کر کے دیکھیے، نارتھ امریکہ کے 22 ملکوں میں جا کر کے دیکھیے، ساؤتھ امریکہ کے 12 ملکوں میں جا کر کے دیکھیے، اوشینیا کے 14 ملکوں میں، اور انٹارکٹیکا 7واں کانٹیننٹ، آپ جا کر کے دیکھیں، یہی قرآن ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ایک قرآن ہے اور دوسرے ملک میں دوسرا قرآن ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے عالم کے لیے ہے مذہب۔ کیونکہ ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا کہ تمام مذاہب اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خطے کے لیے تھا، یہ اس کے لیے تھا، اور ہم کہتے بھی اس بات کو ہیں کہ انبیاء کرام جو آیا کرتے تھے تو ایک قوم کے لیے بھی آتے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنی جگہ پر موجود تھے، حضرت لوط انہی کے زمانے کے دوسری جگہ پر موجود تھے۔ ایک وقت میں کئی نبی رہتے تھے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا تو باپ بیٹے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں ہیں۔ تو ایک وقت میں کئی نبی کئی خطوں کے لیے، کئی ملکوں کے لیے، کئی علاقوں کے لیے آتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یہ طے کر دیا کہ اونلی ون پرسن ان دس ورلڈ، اس دنیا کا ایک ہی انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ورلڈ کے لیے، پورے جہاں کے لیے ہے۔ اور انہی کے توفیل میں اس امت کو پورا عالمی امت جو کہا گیا ہے، وہ عالمی امت کہنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطے کے لیے آتے تو ہمیں بھی ایک خطے کا کام مل جاتا، ایک قوم کے لیے آتے تو ایک قوم کا کام مل جاتا، لیکن نہیں، آقا سارے عالم کے لیے آئے، تو امت بھی کس کے لیے؟ سارے عالم کے لیے ہے۔ تو
تو اپنے ذہن کو تھوڑا وسعت دے دیں، ذہن کو تھوڑا پھیلا دیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ آپ سے کہاں تک کام لے گا، یہ الگ پوائنٹ ہے. جہاں تک آپ کی محنت پہنچے گی آپ وہاں تک پہنچیں گے، یہ الگ بات ہے کہاں تک جائیں گے. لیکن آپ کی سوچ وچار، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ پورے عالم کے لیے ہوں میں. تو آپ دیکھیں بہت سارے اکابرین گزرے ہیں، وہ خود تو نہیں پہنچ پائے پورے عالم میں، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں پورے عالم میں موجود ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا نام اچھے طریقے سے آتا، مولانا الیاس صاحب کا نام خاص طریقے سے آتا، مولانا شیخ زکریا صاحب کا نام، یہ آپ کے فضائل اعمال اول دوم منتخب، یہ تمام کتابیں جہاں تک نہیں پہنچ پائے نا، ان کی بات وہاں تک پہنچ گئی. یہی تو ہے، پیارے آقا کوئی پورے عالم میں تھوڑی گئے ہیں. آپ دیکھیں روایت، آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت کا اظہار جب ہوا ان کے اوپر، وحی الہی پہلی آئی 5 آیتیں. اس کے بعد سے معراج کا سفر تو ہے، جو بیت المقدس یعنی ملک سے باہر، اور وہاں سے پھر تو عرش معلیٰ تک آپ جانتے ہیں پورا سفر ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرہ عرب سے نکل کر کے دوسرے کسی ملک میں انٹری نہیں ہے. لیکن پورے عالم کے اندر دین پھیلا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو جا ہی نہیں پانے گے. اللہ کے بندو، آپ جہاں ہیں وہاں سے آپ کی بات پورے عالم کے اندر پہنچ سکتی ہے. آپ ایک کو سکھائیں، دوسرے کو سکھائیں، 10 کو سکھائیں، ہو سکتا ہے وہ 10 لوگ آپ کی بات کو کہاں سے کہاں لے جائیں. اور یہی ہوتا بھی ہے. اس لیے روایت کے اندر آتا رب مبلغ اوعی من سامع. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کو تم بات پہنچا رہے ہو وہ تم سے زیادہ اس بات کو محفوظ کرنے والا اور آگے بڑھانے والا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ مائنڈ سیٹ آپ بناؤ کہ ہم پورے عالم کے لیے ہیں، کسی ایک مسجد، کسی ایک خطہ، کسی ایک علاقہ، کسی ایک ملک کے نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اور پورے عالم کے اعتبار سے محنت ہوگی. دوسرا کام، اب پورے عالم کے اعتبار سے محنت ہونی ہے، تو پورے عالم کے اعتبار سے محنت کا رخ وہی ہوگا جو عالم کے اعتبار سے ہونا چاہیے. آپ کا مائنڈ جو ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ بچھا ہوا مائنڈ ہے اور سامنے والے بندے کو آپ نہ اسے برداشت کر رہے ہیں، اور سامنے والے بندہ آپ سے پریشان ہو رہا ہے، الجھن میں آ گیا اور بہت ساری چیزیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پورے عالم کا آپ کا ذہن ہے وہیں آپ کو قوت برداشت بے انتہا لانی پڑے گی. میں تو حیران ہوں روایات، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں بخاری بفضل اللہ تعالی. اس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں جلد نمبر 2 کتاب المغازی پڑھاتے ہیں، مغازی کے اندر ایسی ایسی روایت ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حیران ہوتا ہے بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا بڑا تھا، کتنا وسعت والا سینہ ہے. غزوہ بدر کے اندر مد مقابل جو تھے کوئی اور تھوڑی تھے، خاندان والے تھے، قریش خاندان والے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں، حضرت ابو العاص بن ربیع بھی ایمان قبول نہیں کیا. ابو العاص بن ربیع کون ہیں؟ حضور کے سگے داماد، حضرت بی بی زینب کے شوہر. 4 بیٹیاں ہیں نا، 2 تو حضرت عثمان کو آپ جانتے ہیں، ایک کے بعد دیگر دی گئیں، اور چوتھی کا آپ کو پتہ حضرت علی کے پاس. پہلی بیٹی بی بی زینب کے شوہر حضرت ابو العاص ابھی ایمان نہیں قبول کیا، کافروں کی طرف سے آئے ہیں. اب سوچو کہ سگا داماد کیوں آیا ہے؟ حضور کے سامنے مقابلہ، سگے داماد سے مقابلہ. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے کہ اگر سگے داماد کو کچھ ہو گیا تو نقصان کسے پہنچے گا؟ بڑا کلیجہ چاہیے دعوت کا کام کرنے والے کے. چھوٹا کلیجے والا آدمی کام نہیں کرتا، اس سے بگاڑ کرتا ہو. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ سے. سینہ اگر اس کا وسعت میں نہیں ہے تو بہت بڑا بگاڑ ہو جائے گا. سامنے ابو العاص بن ربیع ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے داماد ہیں، اور اللہ کے حبیب نے ایک بار کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ بھی ابو العاص بن ربیع کو کچھ مت کہنا، میرا سگا داماد ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا. کبھی کوئی روایت ہی نہیں ہے ایسی. چچا عباس آئے تھے نہیں آئے تھے غزوہ بدر میں، ان کی طرف سے آئے تھے، اگرچہ ان کا من نہیں کر رہا تھا، مختلف روایتیں، لیکن آئے تو ہیں اور قید بھی ہوئے ہیں. ابو العاص بن ربیع بھی قید ہوئے ہیں. اب قیدی بنائے گئے ہیں سگے داماد، سگے چچا، اور بھی بہت سارے ہیں رشتہ دار. میں آپ کو یہ مین بتا رہا ہوں. بڑا کلیجہ چاہیے، بڑا کلیجہ. یہاں تو ذرا سا اگر دیکھیں نا کہ سامنے والا بندہ اپنا ہی ہے خاص، تو زبان بدل جاتی.
اگر دیکھ لیں کہ سامنے والا خاص ہے کہ وہ جو ہے ہاں ہے اس میں گنجائش، وہ جی واہ بھی ہوا، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ اپنا کلیجہ اتنا بڑا رکھیں جیسا صحابہ کرام کا کلیجہ تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، سامنے قوت برداشت دیکھیں۔ اب اگر سامنے والا سگا مر بھی جائے، اگر کسی صحابی نے اپنے کسی سگے کو مارا تو اسے برداشت کرنے کے لیے سینہ چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا نام سنا آپ نے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 بڑے صحابہ جن کو جنت کی بشارت ایک ساتھ دی گئی، ورنہ سارے صحابہ کو بشارت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، لیکن ایک ساتھ ایک ہی روایت میں یہ ان کے لیے آئی۔ یہ مطلب بتا رہا ہوں کہ بھی آپ سمجھے کہ 10 صحابہ کو دی گئی بشارت، 10 باقی کسی کو نہیں، یہ غلط لفظ ہے، سب کو بشارت ہے، لیکن 10 کا ذکر اس لیے آتا عشرہ مبشرہ کا کہ ایک ہی روایت میں ایک ساتھ ایک ہی موقع پر حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، یہ سب جنتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنتی نہیں ہے، ورنہ 99 نام سنے آپ نے اللہ رب العزت کے، ایک روایت کے اندر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نام نہیں ہے۔ یہ ایک ساتھ 99 نام اللہ کے آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہیں۔ مختلف روایات جوڑتے ہیں تو 3000 سے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بہرحال 100 سے تو بہت زیادہ ہے۔ کلام پاک کے اندر ہی اس سے زیادہ ہیں، کلام پاک کے اندر ہی اس سے زیادہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب 10 صحابہ کے بارے میں کہا بس، باقی کے بارے میں نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے جنت میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مشہور جملہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، جنگ کا موقع ہے، سامنے سے ابا آ گئے۔ ایک پوائنٹ کی بات نوٹ کرنے کی ہے، ابو عبیدہ کے والد کا نام جراح نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح آ رہا ہے نا، تو لگ رہا ہے آپ کو ابو عبیدہ بیٹے ہیں، جراح ان کے باپ ہیں، یہ غلط ہے۔ ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن جراح، دادا کا نام ہے جراح، لیکن آپ دیکھیں باپ کا نام بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، ڈائریکٹ کہاں جوڑا جا رہا ہے ان کو؟ دادا سے۔ اس کی وجہ ہے جنگ کے موقع پر سامنے آ گئے، اب یہ ابا سمجھ کر کے تھوڑا سا کٹنی کاٹ رہے تھے کہ بھئی میرا ابا میرے ہاتھ سے نہ مرے، یہ ایمان والے ہیں، وہ غیر مسلم۔ کافی کوشش کی، لیکن ابا نے تاک تاک کر کے مارنا شروع کر دیا، انہیں تاک تاک کر کے مار رہے تھے۔ اب دیکھا کہ بات نہیں بننی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو ذبح کر دیا۔ کلیجہ چاہیے واقعی، دائی کا سینہ بڑا ہوتا ہے بھائی، یہ چیزیں کون برداشت کر لے گا؟ نہیں ہوتی برداشت۔ یہ انسان کا سینہ جو ہے اگر تھوڑا سا تنگ ہو جائے نا تو برداشت ہر کی باتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے ابو عبیدہ ابن الجراح ابن عبداللہ کو چھوڑ دیا، عبداللہ کا لفظ وہاں سے بیچ میں سے ختم کر دیا، دادا کی طرف نسبت کر دی گئی۔ ہاں میرے بھائیو، یہ میں آپ سے داعی کی صفات بیان کرنے لگا کہ داعی کی پہلی صفت کہ وہ عالمی ذہن کا ہونا چاہیے۔ اگر عالمی ذہن کا ہوگا تو سوچ کر کے بیٹھے گا اور سوچے گا اس بات کو کہ بھئی افریقہ کانٹیننٹ کے 54 ملکوں کے اندر فلاں جگہ الجزائر کے نام سے جگہ ہے، عقبہ بن نافع وہاں دین لے کر کے آئے تھے اور کافی دین پھیلا۔ آج وہاں حال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد گشت کرنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ 99% مسلم آبادی ہے وہاں پر، 99% مسلم آبادی والا دیش، وہاں ہر نماز کے بعد مسجدیں لوک ہو جاتی ہیں۔ سوچے گا نا بیٹھ کر، اس کا عالمی ذہن ہوگا تو سمجھ رہے تھے آپ بات؟ بعض مسجدیں ہیں جو محنت کر کے اتنا ملا ہے موقع کہ عصر سے عشاء تک کھلتی ہیں، بعض مسجدیں محنت کی وجہ سے اتنا ہوا ہے، ورنہ تو عام وہاں کا روٹین یہی ہے کہ آپ وہاں پر کام نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارا سعودی عرب تو صاحب جانتے ہی ہیں آپ، سعودی عرب میں کام کی شکل یہ نہیں ہے، مسجدوں میں ٹھہرنے والی شکل اور ساری کی ساری چیزیں اس طرح سے ہے نہیں، انداز دوسرا ہے۔ ہوٹلوں میں رہتے ہیں، وہاں سے محنت کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ کام کا رجحان، کام کا روٹین ہے کیا؟ جاپان آپ چلے جائیں، چائنا آپ چلے جائیں، یا آپ کے نارتھ امریکہ کے جو 22 ملکوں میں کسی میں آپ جائیں، وہاں جا کر کے آپ دیکھیں تو وہاں کا روٹین ہی آپ کو یہ والا نہیں ملے گا کہ صاحب ہم تو اپنے یہاں پر ایسے ہی گھوم رہے تھے اور جو ہے مسجدوں میں رہتے تھے، کھاتے بھی سب کو، ہاں ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو آدمی سوچے گا بیٹھ کر کے کہ یا اللہ
ان ملکوں میں دین کیسے پھیلے؟ اور آپ کو پتہ ہے ہونا تو کچھ نہیں، لیکن اس سوچ کی وجہ سے ایک عالمی جو محنت ہے اور عالمی ذہن کے لوگ ہیں ان کو عالمی ثواب ملتا ہے، تو عالمی ثواب میں آپ کا داخلہ ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ بخاری پہلی حدیث۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ذہن کو وسعت دینا ہے۔ اب ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی، حضرت ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا کہ ابو ذر اگر تجھے مدینہ والوں نے پریشان کیا، دکھ کیا، تو تم کیا کرو گے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں سے بھاگ کے مکہ پہنچ جاؤں گا۔ کہ انہوں نے بھی پریشان کیا تو چونکہ تھوڑا سا مست مولا ٹائپ کے صحابی ہیں، یہ ایسے صحابی نہیں ہیں، عام صحابی نہیں ہیں، یہ مست مولا ٹائپ کے صحابی ہیں، مال سے اتنی نفرت کہ اگر مال کسی کو دیکھ لیا رکھتے ہوئے ڈنڈا لے کر کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی ڈنڈا مارا ایک بار، حضرت امیر معاویہ کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی بڑھیا والی، لیکن یہ ایک مست مولا ہیں، سب جانتے تھے کہ ان سے پیار تھا بہت زیادہ، ان سے پیار تھا بہت زیادہ سب صحابہ کو، کہ یا رسول اللہ وہاں سے بھاگ کے مکہ پہنچ جاؤں گا، کہ مکہ والوں نے دیکھ کیا تو کہ وہاں سے بھاگ کے ملک شام پہنچ جاؤں گا، کہ وہاں والوں نے دیکھ کیا تو کہ واپسی سے مدینہ آ جاؤں گا، کہ پھر پریشان کیا تو کہ یا رسول اللہ پھر میں ڈنڈا اٹھا لوں گا، پھر میں ٹھیک کروں گا ہی نا جو پریشان کر رہا۔ پر میں ابو ذر نہیں، بس اسی حال میں برداشت کر کے میرے پاس آ جانا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حد ہو گئی، حد ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، حد اسے کہتے ہیں، کافروں کے خلاف ہوتی ہے حد، ایک ٹائم آتا ہے کہ حد ہو گئی اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور پیارے آقا نے کر کے دکھایا، تمام جو ہے کتاب بھری پڑی اس سے۔ لیکن اپنے لوگوں میں نہیں ہوتی حد، اپنے لوگوں میں حد کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یہاں نو لمٹ کرنا، صبر جو ہے ان لمیٹیڈ ہونا چاہیے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری فرمایا تھا کہ نہیں برداشت کر کے ہی مجھ سے آ کر کے مل لینا۔ بعض جگہوں سے گھروں سے خبریں آتی ہیں کہ جی وہ ہم کچھ کہتے ہیں تو برداشت ہی نہیں کرتے، اور جن گھروں کے اندر برداشت نہیں ان گھروں میں کام آگے نہیں بڑھتا، یاد رکھنا۔ برداشت کا لیول آپ کو میں نے بتایا نہیں، ابو العاص بن ربیع سامنے ہیں، بیٹی کے شوہر جو ہیں آمنے سامنے ہیں، چچا سگے سامنے ہیں، نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں اس بارے میں کہ صاحب چچا ہیں تو ذرا ایسا کرو، چچا ہیں ان کو جو ہے آپ چھوڑ دینا۔ ہاں اللہ کے نبی کو تھوڑا درد ہوتا تھا، میں حضرت عباس کرا رہے تھے اور رسی تھوڑا ٹائٹ بن گئی تھی، حضور جو ہے بے چین ہو گئے، چچا تو ہے نا، لیکن یہ کمپرومائز تو نہیں کہ صاحب ان کے دین کو ہم لے لیں گے یا ان کا دین پھیلائیں، چچا ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بات چلے گی اللہ اس کے رسول کی۔ تو میرے بھائیوں ایک تو آپ یہ تھوڑی سی میں آپ سے ذہن آپ کا بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوت برداشت کو آپ بڑھا لیجیے۔ قوت برداشت کتنی ہو؟ موت تک۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک برداشت کریں، کیسے برداشت کریں، تو جواب یہ ہے قوت برداشت موت تک ہونی چاہیے، بس موت تک برداشت کر کے چلے جاؤ۔ آپ کا صبر والا معاملہ، آپ کا صبر کرنے کی وجہ سے آپ کے گھر سے ایسے ایسے داعی نکلیں گے انشاءاللہ، چاہے موت کے وقت نکلیں یا موت کے بعد نکلیں یا موت سے پہلے نکلیں گے انشاءاللہ۔ طائف کا سفر میں کیا کیا حضور نے؟ بتائیے اس سے بڑی برداشت کیا ہو سکتی ہے؟ طائف کے سفر میں لہو لہان ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کے سفر کے اندر جن لوگوں سے امید تھی، کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں ان سے، کیا کیا جوابات دیے؟ ہمیں کوئی جواب دیتا ہے ایسا؟ اور کیا کیا کیا؟ دعوت کے موضوع پر کہاں ہماری مار پٹائیاں ہو رہی ہیں، وہاں تو باقاعدہ سب کچھ ہوا ہے، اونٹ کی اوجڑی اوپر رکھ دی گئی، اور کسی نے تھوکا، کسی نے کچھ کیا، کیا کیا مطلب بدتمیزیاں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر برداشت کیا ہے، برداشت کی ایک حد ہے، اور جب برداشت کیا ہے تو آگے رزلٹ آیا، آ گیا فرشتہ ملک الجبال آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ۔ یا رسول اللہ بتا دیں آپ جیسے چاہیں ویسے کر دیں گے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے طائف، اسے یہیں پر جو ہے پیس دیں گے۔ کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی قوم آئے گی انشاءاللہ، اگلی جو آئے گی اس میں ایمان قبول ہوگا۔ اور ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے اندر اسلام کے پھیلنے کا سبب بنے ہیں، ان کے علاوہ بھی بنے ہیں، حضرت عمر کے دور میں بھی کچھ قافلے آئے ہیں یہاں پر، حضرت عثمان غنی کے دور میں قافلے آئے ہیں، لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں زیادہ کام ہوا ہے یہاں پر، یہ طائف والوں کی اعلی اولاد میں سے ہیں۔ تو ہندوستان والوں پر تو خاص احسان ہے ان کا، لیکن حضور کی برداشت لگی ہوئی ہے وہاں، اگر وہ برداشت نہ ہوتی
اور حضور کہتے ہیں کہ معاملہ بس ٹھیک ہے جی، اب معاملے کو جو ہے رفع دفع کر دو۔ ہاں جہاں وحی الہی سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب اس کے مقدر میں نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہاں ہوا بھی ہے ایسا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ جہاں معلوم ہو گیا کہ بس اس کا تو یہ رہے گا تو بھی بیکار رہے گا، ہے نہیں معاملہ، ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی، معاملہ ہے نہیں اب، تو کہہ دیا کہ یا اللہ اب ابو لہب کے فلاں بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کری ہے، گریبان پکڑ لیا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے لگا دے، آ گیا شیر لے گیا گردن کاٹ کے۔ وہ چانس ہے جب معلوم ہو جاتا تھا حضور کو، تبھی اس طرح کے اعمال ہوتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنے سینے کو بڑا کریں۔ آپ دیکھیں روایات میں چھان پٹک کریں، طائف کا سفر پہلا ہی چیپٹر ہے ہمارے یہاں پر ہی بنال کے اندر، پہلا ہی چیپٹر ملتا ہے، اس میں یہ بات مل گئی کہ صبر کیا تو وہاں پر اسلام پھیلا۔ غزوہ طائف بھی ہوا، وہاں کے لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا بعد میں، مکہ کے بعد غزوہ حنین، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، غزوہ طائف بھی ہوا اس کے اندر، غزوہ اوطاس بھی ہوا اس کے اندر۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے موقعوں پر برداشت کیا ہے کہ ہم لوگ حیران ہیں کہ یار ایسا حضور کا سینہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا، لیکن برداشت کیا ہے آپ نے، اور جہاں جہاں برداشت کیا ہے دین کا بہت بڑا کام ہوا ہے۔ آپ کی جو ہے سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کی مثال، صلح حدیبیہ اتنی دب کر کے ہوئی ہے، اتنی جو ہے برداشت کے ساتھ ہوئی ہے کہ حضرت عمر تو بہت زیادہ اس وقت چاروں طرف کو بھاگے پھر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا معاملہ نہیں ہے، اتنی دب کر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اللہ نے فتح مبین کہہ دیا، عمر فتح مبین ہے، یہ فتح ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہے فتح؟ جو ہاں فتح ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سامنے حالات کیسے بھی ہوں لیکن اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم۔ اور ہوا بھی یہی، اس صلح حدیبیہ کے بعد میں جو اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے، اللہ کے نبی نے خطوط لکھنے شروع کرے ہیں، ملکوں کو صحابہ کرام بھیجے ہیں، کہاں سے کہاں تک دین جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال اسی بات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے عہد توڑ دیا، کیسے کو توڑ کر کے بہرحال وہ جو ہے آگے پیچھے ہو گئے۔ تو ہمیں قوت برداشت کو بڑھانا پڑے گا۔ منافقین اللہ کے نبی کی مسجد میں آتے تھے، بھائی منافقین سے بڑا کون کافر ہوگا؟ جو کفر اعتقادی ہوتا ہے، منافق اعتقادی، اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے ان کے لیے وہ والا منافق۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو اپنا کرتا مبارک دے دیا تھا، شاید کہ بچ جائے۔ انتقال کے بعد حضرت عبداللہ آ گئے، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ عبداللہ ایک منافق ہے، سردار بڑا، عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحابی رسول تھے بہت مضبوط۔ کہنے لگے یا رسول اللہ باپ کا حال تو مجھے پتا ہے، آپ اپنا جبہ مبارک دے دیجئے، کاش بچ جائے، حال تو پتا ہے لیکن ہو سکتا بچ جائے۔ حضور نے فرمایا بالکل لے لو، دے دیا آپ نے۔ آب دہن ڈالا منہ کے اندر کہ شاید کہ بچ جائے، اللہ نے منع کر دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ، آپ 70 مرتبہ کر لو، نہیں ہو فلا یغفر اللہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور دیکھو ایک کام اور کرنا، ولا تصلی علی احد منهم مات، یہ جو منافق ہیں نا مرتے ہیں، ان کو جو ہے نماز نہ پڑھایا کرو، ولا تقم علی قبری، ان کی جو قبر ہے نا وہاں بھی مت کھڑا ہونا، یہاں سے منع ہوئی، اس سے پہلے باقاعدہ آپ نے جنازے کی نماز۔ بھائی یہ ایسا ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں وہ لوگ موجود ہیں جو اسلام کو اکھاڑنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس سب کے باوجود اللہ کے حبیب اپنے مشوروں میں ان کو رکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو کوئی ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارا کوئی مشورے میں اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، ہمارا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کفر ہو اور باہر سے ایمان دکھاتا ہو اور ایمان کو، اس کام کو اجاڑنے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے فعل کی تعویل کیا کرو، جب وہ رائے مشورے میں نہیں ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ یہ کہیں کہ شاید کسی کام میں بزی ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ وہ نہ بیٹھے۔ بعض جگہوں سے خبر لگی کہ ساتھی اس طرح کا تذکرہ کرتے ہیں، جی ہاں کہاں بیٹھتا ہے یہ تو بیٹھتا ہی نہیں کبھی، حالانکہ روز بیٹھتا، آج غائب ہوا۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی نا، پوری زندگی بڑھیا کام چلا، شوہر نے خود سب کچھ لا کر کے دیا، ایک دن دقت آ گئی تو کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب پالنپوری نے لکھا ہے اس کو اپنی بخاری کے اندر، ہمارے استاد محترم ہے بخاری کے، اور ہمارا یہ کہتے ہیں کہ آج تک کیا ملا مجھے؟ 2 ٹھیکرے 2 چیتھڑے، آج تک دیا ہی کیا؟ 2 ٹھیکرے 2 چیتھڑے، یعنی 2 جوڑی کپڑے اور 2 ٹھیکرے، یہ گھر بھر ہوگا اس کے اندر۔
یہی ملا آج تک، حالانکہ ساری زندگی نعمت کے اندر ہو گئی۔ تو بھئی ساتھی تھوڑا سا قوت برداشت بڑھائیں، اگر کوئی ساتھی مشورے کے اندر نہیں آ رہا ہے اس کے فعل کی تعویل کرو کہ بھئی کسی کام کے اندر بزی ہوا ہے وہ، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ اس کے کام میں آسانی فرمائے، اگر وہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ صاحب وہ آ کر کے آپ سے کہے کہ میں کسی پریشانی میں تو گیا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گئے کیوں، یہ بتاؤ۔ اس طرح ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح ساتھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمارا تو ہر مسلمان، ہم یہی تو کہتے ہیں، کوئی جماعت میں جائے گا تب بھی اور نہ جائے گا تب بھی، پڑھے گا تب بھی، پڑھائے گا تب بھی، نہ پڑھے گا تب بھی، ہر آدمی جو ایمان والا ہے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے قیمتی ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ کوئی والا قیمتی ہے جو دار میں ہی لگاوے گا جی، وہ تو ایمان والا قیمتی ہے، اور وہ قیمتی اس لیے لگوا رہے ہیں اس کے 4 مہینے تاکہ اور قیمتی بن جائے۔ پورے عالم کی ذمہ داری ہے نا، تو پورے عالم میں لے کر کے جانا ہے۔ مگر بد زنی ان بعض الظن اسم، فرما رہے ہیں بد زنی بہت بڑا گناہ ہے۔ بد زنی ہونا کسی سے، بد زن ہو جانا کسی سے اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہ میں تھوڑی الگ سے بتا رہا ہوں بات، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے خلاف بد زن ہوتے ہیں نا اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کی بد زنی کے اثرات اس کے اندر منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا ذہن میری طرف سے خراب ہے، آٹومیٹک یہ ہوتا ہے بہت۔ اور خوش دلی سے آپ جائیے، آپ اس طریقے سے جائیے، آپ کی کچھ نفرتیں بھی ہیں نا، کوئی نہیں نفرت ایک سائڈ رکھو، محبت کی بات کرو، آپ کی بات بھی سنے گا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ ایسے۔ اب پورے عالم کا آپ نے ذہن بنایا ہے تو پورے عالم میں جائیں گے نہیں جائیں گے بھی، یہ بتاؤ؟ اب پورے عالم میں جائیں گے تو اس کے لیے 2 طرح سے بات، ایک تو یہ کہ اپنی اچھا سے، اپنی مرضی سے، اپنے مشورے سے ویسے ہی آپ چلے جائیں، اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے 1927 ایک قول اور 26 دوسرا قول، 1926 1927 کے اندر پہلی جماعت کاندھلا گئی تھی، میوات کے لوگ تھے مرکز سے، ایک سسٹم ہمارے اکابرین نے بنا کر کے دیا ہے، اور بڑی محنتوں کے بعد بنا ہے، بڑی رو کر کے راتوں کو تہجدوں کے بعد یہ بنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کس طریقے سے ہوا ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی طرف سے کھلا ہے، ان کے ذہن کے اوپر اللہ نے کھولا ہے، تو ایک بہت بڑا سسٹم بنایا ہے، ہم اس کے ساتھ لگ جائیں تاکہ پورے عالم میں جو محنت ہو رہی ہے اس میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ یہ آسان ترتیب ہے، ورنہ اب سے محنت کرنا شروع کرو گے نا الگ سے اپنی ٹیم بنا کر کے تو 100 سال لگ جائیں گے، تب جا کر کے یہاں تک پہنچو گے۔ اب تو یہ ہے کہ بنایا سسٹم ہے، ساتھ لگنے کی دیر ہے، سب ہمارے، نہیں سمجھے بھائی؟ اس لیے انشاءاللہ اس ذہن کو لے کر کے پورے عالم کے اندر انشاءاللہ جانا ہے، اور پورے عالم میں جانے سے آپ دیکھ لیجئے، آپ روایات پڑھ لیجئے تمام کی تمام، صحابہ کرام گئے ہیں، صحابہ کرام نکلے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر بھی نکلے ہیں، کام دھام کو چھوڑ کر بھی نکلے ہیں، بزنس کو چھوڑ کر کے نکلے ہیں، ہر حال میں نکلے ہیں۔ جب حضور کا حکم آ گیا کبھی یہ نہیں کہا، غزوہ احد کے اندر جنگ ہوئی ہے، زخمی ہے، سب کچھ ہے، حضور نے فرمایا یہی جائیں گے جو آئے ہیں۔ اسی لیے مولانا صاحب کا قول میں آپ کو سنا رہا تھا اس دن، میں نے خود سنا سامنے بیٹھ کر کے، حضرت فرما رہے تھے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ ترتیب سے لگائیں گے وقت، یہ ایمان کی کمزوری کی ایک علامت ہے۔ ترتیب سے وقت لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے ہاں ترتیب نہیں تھی کہ میں 1 سال لگا کے آیا ہوں اب دوبارہ سال بھر کے بعد جاؤں گا، جب تقاضا جب جاؤں گا۔ صحابہ کی ترتیب یہ ہے، ایمان کی مضبوطی کی ترتیب تو یہ ہے جب تقاضا آ گیا، جیسا مشورہ ہو گیا ویسے ہم جو ہے ریڈی ہیں، تیار ہیں بالکل، اور حضور نے کر کے دکھایا، غزوہ احد کے اندر کر کے دکھایا، ابھی تو آئے ہیں زخمی ہیں بالکل کہ یہی جائیں گے دوبارہ۔ اس لیے میرے بھائی یہ مت سوچنا، آپ جب تشکیل ہوتی ہے ذہن میں آتی کبھی کہاں، میں نے پہلے بتا دی آپ سے بات کہ یہ ترتیب والا سسٹم صرف اس ترتیب پر لانے کے لیے ہے، صحابہ کرام کی ترتیب پر لانے کے لیے یہ ترتیب ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی ترتیب ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ اس ترتیب تک پہنچنے کے لیے یہ والی ترتیب ہے کہ ہلکے محنت کرتے کرتے پھر آپ کھل جاؤ۔ مرکز نظام الدین کے اندر میں وہاں تھا تو مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں، ہمارے ایک دوست بھی ہیں اس کے اندر، انجینئر ہیں وہ، بہت سارے لوگوں نے نام لکھوائے ہوئے ہیں کہ پوری زندگی وقف ہے، جب آپ فون کر دیں گے مرکز سے جیسے تقاضا آئے گا ویسے ہی فوراً بستر اٹھا کر کے ہم پہنچ جائیں گے۔ میں حیران ہو گیا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب یہ والی ہے، جس میدان میں، جس جگہ
جس دین کے کام کے لیے ضرورت پڑے ہاتھوں ہاتھ لبیک کہیں، یہ ہے صحابہ کرام کی طرف تو کریں گے انشاءاللہ ایسے. تو ماشاءاللہ بھائی سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ان علماء سے جن کا سال لگا ہوا ہے وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں، دوسرے سال کے لیے، اور جن حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں تو وہ ایک سال کے لیے بتائیں. اور ان کا سال لگنے کی وجہ آپ جانتے ہیں، علم جب زیادہ ہوتا ہے تو بانٹنے کے لیے ٹائم چاہیے. چیز زیادہ آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اسے بانٹنے کے لیے ٹائم لگے گا. آپ تو 4 مہینے لگاتے ہو، 4 مہینے کہتا ہوں میں، اسی لیے مہینہ بھی نہیں کہتا، 4 مہینے لگاتے ہو تو جیب خالی ہوتی ہے نا، اسے تو بھرنے کے لیے جاتے ہو آپ. جیب بھرنے جا رہا ہو، یہاں تو جیب بھری ہوئی ہے، اسے بانٹنے جا رہے ہیں، بانٹنے میں ٹائم لگتا ہے. کیوں جی؟ اس لیے جو ہے علماء کرام کو ایک سال کی تشکیل کی جاتی ہے. اور یہ روایت کے اندر موجود ہے، حیات الصحابہ کے اندر یہ باقاعدہ واقعہ، حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں قوم کے لیے کہ یا تو وہ لوگوں کو سکھائے ورنہ میں انہیں یہی دوں گا عذاب دنیا میں. قوم اشعری قوم آئی اگر کہا یا رسول اللہ ہمیں 1 سال کا ٹائم دیے، ہم سکھائیں گے، 1 سال کا ٹائم دیجئے ہم سکھائیں گے. حضرت مصعب بن عمیر بھی گئے ہیں، 1 سال پورا جو ہے کر کے آپ کے مدینے سے واپس آئے ہیں مکہ جو ہے نبوی کے اندر. اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا استاذ بنا کر کے وہاں، اور مدینے میں محنت کر کے اگلے سال 72 کو لے کر کے آئے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علماء کرام کا سال لگانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس علوم زیادہ ہوتے ہیں، پورے عالم کے اندر بانٹنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی نہیں بانٹ پاتے پورا، کیونکہ زیادہ ہے تو بٹے کیسے؟ وہ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آئیں اور آ کر کے لیں. ہر جگہ ہم ہی تھوڑی جائیں گے، ہاں جی، کچھ آپ کو آنا پڑے گا، کچھ ہمیں جانا پڑے گا، دونوں طرف سے جانے سے آنے سے بات بنے گی انشاءاللہ. 5 مہینے کے لیے بتائیں جن حضرات کے 4 مہینے لگ چکے ہیں 3 مرتبہ. اور یہ بھی بتایا میں نے کہ پورے عالم کے اعتبار سے ذہن بنانا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بتائیں ماشاءاللہ بھی 4 مہینے جن کے 3 مرتبہ لگ گئے ہیں، آپ کو جو لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ماسٹر صغیر صاحب کا، ایوب بھائی کا ماشاءاللہ، اپنا بھی لکھو، ارشاد بھائی کا بھی لکھو جی، لکھو جی ماشاءاللہ. یہ 3 بار والے ہیں یہ، اچھا ماشاءاللہ. اور کون کون ان کے علاوہ ہاتھ اٹھائیو جو 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ بتائیں. ان کے علاوہ ہاتھ اٹھاؤ، معلوم ہو جائے گا ذرا سا کون کون ہیں. یہی تھے. دیکھو 2 جماعتوں کے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے عزائم ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے قواعد بنے ہوئے ہیں. اب 4 مہینے کے لیے بتاؤ ماشاءاللہ بھائی، بتائیں جی 4 مہینے کے لیے. دیکھو جی ماشاءاللہ حاجی جی کا لکھو. اچھا کب سے ہیں ضرور لکھ لو جی، گڑبڑ ہوتی ہے پھر. یہ کب سے ہیں یہ ضرور لکھو، مہینہ کم سے کم نوٹ کرنا، مہینہ کم سے کم، ڈیٹ نہیں لیکن مہینہ کم سے کم چاہیے. یہ تشکیلیں بعد میں کور ہو جاتی ہیں اگر مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہیں. ان کا لکھو شعبان، ندیم بھائی کا لکھو. کون سا مہینہ ہے؟ شعبان، شعبان سے. اچھا جی ان کا لکھو جی. بسیلی میں اجتماع ہمارے نومبر میں، اس سے عجائم کا ماشاءاللہ. لکھو جی شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ، بھائی شاہ رخ کا لکھو ماشاءاللہ، بہت بڑھیا جی. عثمان بھائی کا بھی لکھو ماشاءاللہ، بہت بڑھیا. ہاں کھڑے ہو کے لکھو. واہ بھائی واہ، کیا کہنے صاحب. بتائیں. ایک گھر کے کئی افراد لگتے ہیں تو حضرت عمرو بن جموح کی یاد آتی ہے. بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. او بتائیں جی ماشاءاللہ. اور بتائیں جی 4 مہینے کے لیے بتائیں. دیکھو 4 مہینے بھاری نہیں ہیں. بتائیے جس انسان نے 120 4 مہینے خرچ کر دیے ہوں، کیا اس کے لیے 4 مہینے بھاری ہیں؟ 40 سال کی عمر والے کے 120 ہو گئے 4 مہینے، 4 × 12 حساب لگائیو آپ. 50 سال والی عمر کے 150 4 مہینے لگ گئے. وہ دنیا پر لگے الگ بات ہے، لیکن لگ تو گئے کہیں نہ کہیں. جس کی عمر 60 سال ہو کتنے ہو گئے؟ 6 × 18 180 4 مہینے لگانے والا آدمی کو 4 مہینے بھاری ہے. فرق یہ ہے کہ وہ دنیا پہ لگیں یا اب جو ہے 4 مہینے دین پہ لگ جائیں. کتنا آسان ہے. جس نوجوان کے 30 ہو گئے سال تو 30 یا 90 4 مہینے تو اس کے بھی ہو گئے. کیا میں لوگ کہاں لگ رہے ہیں 4 مہینے لگ تو رہے ہیں. یہ الگ بات دنیا میں لگ رہے ہیں کہیں اور لگ رہے ہیں. تو بتائیں ماشاءاللہ بتائیں. تو کوئی جماعت بنے گی پوری. بتائیں نیت کریں عجائب کریں ماشاءاللہ. ان کا لکھو جی، ان کا لکھو. اور بتائیں جی ماشاءاللہ. ہیں جی نعمان بھائی. اور جلدی جلدی بتاؤ، دیکھو اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، وقت پر ہوں گے سب کا. بتاؤ جی ان کا لکھو جی. سجاد الرحمان بھائی کا لکھو جی. سجاد الرحمان بھائی کا لکھو.
ماشاء اللہ، سعید بھائی کا نام لکھو جی. بہت خوب. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سعید بھائی کا لکھو لکھاؤ جی. ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی. ماشاء اللہ، بہت بڑھیا جی، بہت بڑھیا. اور بتائیں جی 4 مہینے کے لیے بتائیں. اور ماشاء اللہ، کون سا مہینہ؟ مہینہ ساتھ میں ضرور لکھو. محمد ارمان. مہینہ ساتھ میں ضرور لکھو جی. مہینے سے جو ہے پھر آئندہ کے لیے تشکیل آسان ہو جائے گی. کیا نام ہے آپ 4 مہینے کے لیے ماشاء اللہ. مظہر بھائی. مظہر بھائی کا لکھو جی ماشاء اللہ. میو والی مسجد. بہت خوب. اور بتائیں جی ماشاء اللہ. جی بتائیں ماشاء اللہ. بہت خوب جی. کیا کہنے. 4 مہینے بھائی. اللہ والو آگے بیٹھو، بالکل سوچ رہا ہوں، کھڑے ہو. دیکھو دل کے اندر اگر انسان کے درد ہو، دنیا کا درد ہو، دنیا کا درد ہو تو انسان کو 2 سال لگانا آسان ہو جاتا ہے. دل میں دنیا کا درد 2 سال لگانا آسان. سعودی عرب. مطلب اب جو ہے میں مستورات تشکیل رہ گئی. میں مستورات 2 ماہ، میں مستورات چلہ، میں مستورات عشرہ، میں مستورات سہروزہ. جی 2 ماہ لکھو جی. 2 ماہ میں مستورات ماشاء اللہ. 2 ماہ میں مستورات ماشاء اللہ. جماعت پوری تیار ہے. 87 کے لوگ. 80 کی جماعت ماشاء اللہ. 2 ماہ بتائیں میں مستورات ماشاء اللہ. بہت خوب. لکھو جی. ایوب بھائی کا لکھو ماشاء اللہ. اور بتائیں جی. جلدی بتائیں، دیکھو کام ہو گیا فارغ. جی بتائیں جی. اچھا سہروزہ میں مستورات کہاں سے جماعت ہے؟ بتاؤ 3 دن کی. بتاؤ جی. مستورات کی 3 دن کی جماعتیں بتائیں. کہاں سے ہے جی؟ مسجد جماعتیں بنانے کے ایک جماعت حاجی پیر والی سے لکھو. حاجی پیر والی سے. اور بتائیں جی. بتاؤ بھی، جیسے مردوں کو لے کے جانا ایسی مستورات کو لے کے جانا. بتاؤ. بتائیں ماشاء اللہ. بتائیں جی. عجائم کرو مسجدوں کے اعتبار سے اپنی مسجد جماعت بنانی 3 دن کی مستورات کی. آپ بھی لکھاؤ گے اپنی جماعت بتا رہا ہوں آپ کی. ماشاء اللہ. بتائیں جی. بتائیں. بہت خوب. ان کا لکھو ماشاء اللہ. سرتاج بھائی کی میو والی مسجد سے ایک جماعت ماشاء اللہ. اور بتائیں جی. بتائیں جلدی بتائیں. دیکھو فارغ ہو رہا ہے. بتائیں ایسی بتائیں. جی مہینہ کھیڑی والی مسجد ساتھی بیٹھے ہیں بھائی. بتاؤ بھائی. بس سب کے نام لے لے کے اپنا خود بتاؤ ماشاء اللہ. بتاؤ. ایک جماعت لکھو جی. بات لکھو جی. اللہ کو ہندہ کھیڑی والوں کی مسجد لکھو جی. رشتہ دار ہیں تو ایک جماعت کی اسلام نگر سے. یہ رشتہ دار ہیں ہمارے. کام کیا کرو گے اسلام نگر سے ماشاء اللہ. بہت خوب جی. کرو گے اللہ پاک مدد کرے گا. بہت خوب. 3 دن کی بتائیں بھائی. مردوں کی بتائیں. آپ بتاؤ 3 دن جماعتیں بتاؤ. مردوں کی کہاں سے ہیں؟ کہاں سے بتائیں جی. ایک ہمارے یہاں سے لکھو. تو کتنی جماعتیں نکالنی اس مہینے میں، اس کا جائم کرو. ماشاء اللہ. ایک جماعت آپ کی مسجد سے مردوں والی. کتنی جماعتیں دو گے یہ بتاؤ. پورے مہینے بتاؤ جی. بتاؤ بھائی. ہمارے یہاں سے 3 جماعتیں جی ماشاء اللہ. حاجی پیر والی مسجد سے ہمارے یہاں سے بھی 3 جماعتیں. اور جی 3 جماعتیں ماشاء اللہ. 3 جماعت تھانے والی سے 3 جماعتیں. ایک والی سے کتنی؟ 3 جماعتیں میں والی سے لکھو. ایک جماعت چودھیا مسجد سے لکھو. اچھا ایک جماعت اللہ پہلے ہفتے میں لکھو جی. سجاد بھائی کی. جی بتائیں ماشاء اللہ. اور جامع مسجد کی ایک جماعت ماشاء اللہ. بہت خوب. ایک وہاں لکھ لیا. بہت خوب. اور بتائیں جلدی بتائیں. دیکھو ماشاء اللہ بھیا. اور بتائیں ایسی مسجدوں بتائیں اپنی مسجدوں سے. بہت خوب ماشاء اللہ. بتائیں جی. بہت خوب. اس مہینے میں 3 دن کی مردوں کی جماعت کے دو گے اسلام نگر سے. ایک جماعت لکھو جی. 2 جماعت فقیر والی مسجد سے ماشاء اللہ. جی بتائیں ماشاء اللہ. جمعرات میں شب گزاری ہوتی ہے. دیکھو سبھی کو اطلاع ہے. کوشش کیا کریں پوری مسجد وار جماعت کے ساتھ انشاءاللہ آنے کی. آئیں گے انشاءاللہ. وہ والی بات بھی کہہ دوں. میں قیام و طعام میں قیام و طعام کے آیا کرے گی. وہاں ٹھہرنے کی نیت سے بھی آیا کریں. اور کھانا آپ لے آئیں گے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھوڑا کھانے میں کہتے ہیں عجیب لگتا ہے. میں قیام و طعام کے انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں. مرکز میں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. عصر سے اشراق. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. الحمد للہ.